اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست جو ہے خواتین حضرات، اور آج کی نشست میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کافی سارے لوگ ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں۔ آج کی نشست ایک بڑے ہی معرکۃ الآراء موضوع پر ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ جو استعانت ہے، استغاثہ ہے، مدد مانگنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے، اس کی اسلام میں، قرآن مجید کی تعلیمات میں، سنت نبوی کی تعلیمات میں کیا حیثیت ہے۔ یہ ایک ایسا معرکۃ الآراء بحث بنی ہوئی ہے پوری امت میں، خاص طور پہ جب سے مسالک بنے ہیں، بریلوی دیوبندی مسالک بنے ہیں، اس وقت سے یہ بحث جو ہے بڑی ہی شدت اختیار کر چکی ہے۔ بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ مسالک جن بنیادوں پر اپنی پہچان قائم کیے ہوئے ہیں، ان میں سے اس کو ایک پہچان سمجھ لیا گیا ہے کہ جو یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد اور یا غوث الاعظم مدد کہتے ہیں وہ سنی ہیں۔ یہ ایک عام پرسیپشن ہے جی، بڑے پکے سنی ہیں، وہ عقیدے کے لحاظ سے درست سنی ہیں، اور جو نہیں کہتے وہ سنی نہیں ہیں۔ تو اصل چیز اب اس پر ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، آپ لوگ امید ہے کہ ساتھ رہیں گے اور آخر تک بڑی توجہ سے سنیں گے۔ اس حوالے سے امت میں دو نقطۂ نظر موجود ہیں۔ دونوں نقطۂ نظر کے لوگوں کے اندر جو معتدل لوگ ہیں بھائی صاحب، ان کو نکال کے اکثریت دونوں کی شدت پر مبنی نقطۂ نظر رکھتی ہے اور اپنی اصل سے ہٹی ہوئی ہے۔ جو قائلین ہیں ان کی اکثریت اہل علم اور معتدل لوگوں کو نکال کے، جو استعانت لغیر اللہ کے قائل ہیں ان کی اکثریت بھی شدت پر مبنی ہے اور اپنی اصل سے ہٹی ہوئی ہے، اور جو قائل نہیں ہیں ان کی اکثریت بھی اہل علم نکال کے، جن کو سینس ہے، شعور ہے، ان کی اکثریت بھی اپنی اصل سے ہٹی ہوئی ہے اور غیر ضروری شدت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ اگر سن لیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے، لکھا ہوا مل جائے گا، توجہ سے سن لیں گے۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان دونوں طبقات، ایک جو کہتا ہے جائز ہے اور ایک جو کہتا ہے ناجائز ہے، بلکہ ناجائز بھی نہیں شرک ہے، ناجائز بھی نہیں شرک ہے، تو ان دونوں کی بنیاد کیا اختلاف کی، بنائے اختلاف کیا ہے، یہ ہے اصل نقطہ، صرف ایک کہ کس استدلال کی بنیاد پر ایک طبقہ جائز کہتا ہے اور کس استدلال کی بنیاد پہ ایک طبقہ ناجائز کہتا ہے۔ اگر آپ اس استدلال کو سمجھ جائیں تو کوئی ناجائز کہہ رہا ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ فلاں اینگل سے سوچ کے اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں، اور جب آپ بنا استدلال کو سمجھ جائیں گے تو آپ دوسرا جو جائز کہہ رہے ہیں آپ سمجھ جائیں گے یہ اس بنیاد پر جائز کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں چیزوں کو اندر گھس کے دیکھتے ہیں، اوپر سے ہو کے وسعت کے ساتھ دیکھنے کی عادت نہیں رہی۔ تو بنائے اختلاف اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ سمجھ لیں کہ بنائے اختلاف جو ہے وہ دو طرح کے استدلال ہیں۔ ایک استدلال یہ ہے کہ مدد ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب، یہ تقسیم، اور دوسری تقسیم یہ ہے حقیقی اور مجازی۔ پوری لڑائی یہاں پر ہے فضان صاحب۔ مدد ما تحت الاسباب، ما فوق الاسباب، سمجھ گئے؟ ما تحت الاسباب سے مراد یہ کہ یہ جو دنیا کے اندر اسباب اللہ نے بنائی ہیں، ان اسباب کو استعمال کر کے مدد کرنا، اور ان اسباب کو یکسر نظر انداز کر کے مدد کرنا، اس کو ما فوق الاسباب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو استدلال ہیں بس۔ کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں، مدد ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب۔ اور دوسری تقسیم یا دوسری جو بنیاد ہے، جو دوسرا موقف ہے، وہ کیا ہے، حقیقی اور مجازی۔ اب دونوں لوگوں کے ہاں اپنی اپنی رائے ہے، ہم دونوں استدلالات کا جائزہ لیں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا طبقہ یہ کہتا ہے کہ مدد ما تحت الاسباب جائز ہے، بلکہ سنت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے، قرآن نے کہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ ما تحت الاسباب مدد نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، جو اس تقسیم کو مانتے ہیں نا، ما تحت اور ما فوق، ان کا موقف بتا رہا ہوں، پھر حقیقی مجازی کا بتاتا ہوں۔ تو ما تحت والے کہتے ہیں کہ ما تحت الاسباب مدد ہے، مدد سنت ہے، جائز ہے، اور ما فوق الاسباب مدد شرک ہے۔ کیوں؟ اس میں کسی غیب ہستی سے یا کسی موجود ہستی سے اسباب کو ترک کر کے مدد طلب کی جا رہی ہے، اور یہ صرف اللہ کی شان ہے
کہ اسباب سے ورا ہو کے وہ مدد کرنے پر قادر ہے. یہ صرف اللہ کی شان ہے. حالانکہ یہ نقطہ نظر خود بھی دلیل کا محتاج ہے، لیکن ہم ایک دفعہ اس کو مان رہے ہیں چونکہ ایک طبقے کا یہ نقطہ نظر ہے، حالانکہ یہ خود بھی دلیل کا محتاج ہے یہ رائے. تو لہٰذا پہلی بات کیا ہم نے سمجھی؟ ما تحت الاسباب مدد جائز ہے، اور ما فوق الاسباب مدد یا ہستی غیب سے مدد یا اسباب کو نظر انداز کر کے ہستی حاضر سے مدد، دونوں شرک ہیں، کیونکہ اس میں اسباب کی رعایت نہیں کی گئی. اچھا، اور جو لوگ استعانت لغیر اللہ کے عدم جواز کے قائل ہیں، ان کے ہاں ذہن میں رکھ لیں جس بنیاد پر استدلال ہے وہ یہ بنا استدلال ہے کہ مدد ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب. جس نے بھی اس کا انکار کیا وہ اس بنیاد پر کرتا ہے کہ آپ ما فوق الاسباب مدد نہیں مانگ سکتے، ما تحت الاسباب مانگ سکتے. ٹھیک ہو گیا. ہم اس مسئلے کے حل کے لیے میں دو چیزوں سے بات کو شروع کرنے لگا ہوں، اور وہ دونوں چیزیں متفق علیہ ہیں، سب کے ہاں کوئی اختلاف نہیں. ایک ہے مدد ما تحت الاسباب، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی حیثیت بطور مستعان حقیقی. دونوں پر اتفاق ہے، اختلاف نہیں ہے. یعنی مدد ما تحت الاسباب سب کے ہاں جائز ہے. میں ابھی آپ سے پانی کا گلاس مانگوں یہ جائز ہے نا. اور اللہ تعالیٰ مستعان حقیقی، یعنی حقیقی طور پہ صرف مدد کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس پر بھی سب کا اتفاق ہے. دو باتیں کلیئر ہیں. چونکہ آگے جو سوال اٹھنے ہیں وہ جہاں بھی آپ تھوڑی سی سمجھ میں توجہ سے نہیں سنیں گے سوال اٹھ جائے گا. تو ہم جو آگے بحث کرنے لگے ہیں اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے. ایک کیا ہے؟ مدد ما تحت الاسباب جائز ہے، اور دوسری اللہ تعالیٰ کی حیثیت حقیقی، اصل حیثیت کیا ہے؟ مستعان حقیقی. اللہ کے علاوہ کوئی اور مستعان حقیقی ہے نہیں. یہ تصور شرک ہے، یہ بھی بالاتفاق ہے. اچھا، اب جب ہم نے دو متفق پہلوؤں کو لیا کہ ایک مدد ما تحت الاسباب اور دوسرا اللہ کی حیثیت، اب آگے چلتے ہیں. اگر ما تحت الاسباب کے تحت کسی نے آپ کی مدد کی اسباب کے ساتھ، یا آپ نے کسی سے مدد مانگی اور اس نے آپ کی مدد کر دی، تو اب کیا ہے؟ آپ کو اس مدد کرنے والے کی اور اپنی حیثیت کا تعین کرنا ہے. مثلا میں بیمار ہوا، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کی منت سماجت کی کہ میرا علاج کر کے مجھے ٹھیک کر دیں. یہ جملے ہم عام طور پہ کہتے ہیں، اور ڈاکٹر نے میرا علاج کر کے مجھے ٹھیک کر دیا. ٹھیک ہوگی بات. اب یہ بتائیے کہ اس حیثیت میں، اس پورے عمل میں، علاج کے اس پورے عمل میں، اب یہ ما تحت الاسباب ہوا ہے. ما فوق الاسباب کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہم، تو متفق علیہ پوائنٹ سے آگے چل رہے ہیں. ما تحت الاسباب میں ایک ڈاکٹر نے میری مدد کی، اس میں ڈاکٹر کی حیثیت میرے لیے کیا ہوگی؟ کیا میں اس کو مستعان حقیقی سمجھ رہا ہوں، یعنی شفا دینے والا ڈاکٹر ہے یہ سمجھ رہا ہوں؟ نہیں سمجھ رہا. شفا دینے والا کون ہے؟ قرآن مجید کے اندر ہے. تو شفا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. تو گویا کیا ہوا کہ بیمار تھے آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس سے مدد مانگی، علاج کرایا، ٹھیک ہو گئے. اب یہ طے کرنا پڑے گا کہ اس مسئلہ میں ڈاکٹر کے بارے میں کیا سائل کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حقیقی شفا دینے والا ہے؟ اگر یہ عقیدہ ہو تو ما تحت الاسباب میں بھی شرک ہو جائے گا. فوق الاسباب تو دور رہ گیا، مدد تحت الاسباب کی ہے. اور اگر مدد کرنے والے سے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ یہ خود مستعان حقیقی ہے، یہ خود شفا دینے والا ہے اور شفا پر یہ خود سے قادر ہے، تو ما تحت الاسباب ہو کے بھی شرک ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ ما تحت الاسباب شرک نہیں ہے، ما فوق الاسباب شرک ہے، تو اب اس کے اندر علمی طور پہ کتنی مضبوطی آپ خود دیکھتے جائیے آگے آگے. تو گویا ما تحت الاسباب میں بھی آپ کو حیثیت متعین کرنی ہے کہ ڈاکٹر مستعان حقیقی نہیں ہے، اصلاً شفا دینے والا نہیں ہے. اور یہ ہمارے ذہن میں بلٹ ان تصور ہے کہ یہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ نے شفا دینی ہے کہ نہیں. تو اگر سائل اگر یہ عقیدہ ہو تو سائل بلا شک و شبہ شرک فی صفات کا مرتکب ہو جائے گا. اگر وہ کہے کہ ڈاکٹر شفا دینے والا ہے، شرک فی صفات ہو گیا، اس ضمن میں وہ مشرک ہو جائے گا کیونکہ شفا اللہ دیتا ہے. اس صورت میں ظاہر ہے سائل ڈاکٹر کو حقیقی شفیع نہیں مان رہا بلکہ ایک ذریعہ مان رہا ہے جس کے ذریعے اللہ نے اس کو علاج دے دی. یہاں تک کلیئر ہے؟ آگے چلیں دوسری مثال.
ہم نے ڈاکٹر کی حیثیت کو متعین کر لیا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، مجازی یا حقیقی میں نہیں ہے۔ آپ اب دیکھتے جائیے کہ ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کی تقسیم اس مسئلے کا حل ہی نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے کا حل حقیقی و مجازی کی تقسیم ہے۔ چونکہ آپ ما تحت الاسباب ایک مثال لے کے مجبور ہو گئے کہ حقیقی اور مجازی کی تقسیم کریں، ورنہ ڈاکٹر مستعان حقیقی ٹھہرے گا اور یہ شرک ہو جائے گا۔ آپ کو ماتحت الاسباب بھی کیا چاہیے، اس کی اصل حیثیت کا تعین کرنے کے لیے اس کی حیثیت کو متعین کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ حقیقی طور پہ مدد کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ذریعہ ہے، اللہ نے استعداد دی اور وہ اس دی ہوئی عطا سے ہمیں مدد کر رہا ہے۔ سمجھے؟ اب آگے چلیں۔ اب آگے جو میں نے یہ لکھا ہے، اب میری یہ کتاب بھی آ جائے گی، اس سے پڑھ رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ مسئلے کی مذکورہ نوعیت پر سب کا اتفاق ہے، یہاں تک کسی کا اختلاف نہیں کہ ہم علاج بھی کرواتے ہیں اور ڈاکٹر کی حیثیت بھی یہی سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب سائل اسے خدا سمجھ کر مدد مانگنے بھی نہیں آیا تھا، تھوڑی اس کا بھی تجزیہ کر لیں۔ جب اس کے پاس گیا علاج کرے گا تو کیا اس تصور سے گیا تھا کہ یہ خدا ہے اور ساڑھا علاج کر دے سی؟ نہیں کیا۔ نہ خدائی صفات میں شریک سمجھتا ہے، بلکہ ایک ذریعہ سمجھتا ہے اور مجازاً اس سے شفا طلب کرتا ہے، جبکہ وہ جانتا تھا کہ حقیقی شفا اللہ دینے والا ہے۔ یہاں ہم مجبور ہو گئے کہ حقیقی اور مجازی کی تقسیم کا لحاظ رکھیں، مدد چاہے فوق الاسباب ہو چاہے ما تحت الاسباب ہو۔ حقیقی اور مجازی کی تقسیم کیے بغیر آپ ایک قدم آگے نہیں رکھ سکتے، فوراً شرک فی صفات ہو جائے گا، آپ شرک مرتکب ہو جائیں گے۔ تو یہاں مدد جو ہے ما تحت الاسباب ہے، جو سب کے نزدیک جائز ہے، لیکن حقیقی اور مجازی کی تقسیم کے بغیر یہ بھی ممکن نہیں رہتی، شرک لازم آتا ہے، جس طرح ما فوق الاسباب میں شرک لازم آتا ہے۔ تو لہٰذا ما تحت الاسباب حقیقی اور مجازی کی جب تقسیم کر دی، ما تحت الاسباب حقیقی اور مجازی کی تقسیم کر دی تو شرک لازم نہ رہا۔ اسی طرح جب ما فوق الاسباب جائیں گے تو حقیقی اور مجازی کی تقسیم کر دیں گے تو وہاں بھی شرک لازم نہیں رہے گا، وہاں سے شرک اٹھ جائے گا۔ یعنی یہ موانع ہم نے بیان کر دیا کہ اس پر شرک کا حکم پھر نہیں لگے گا اگر حقیقی و مجازی کی تقسیم سائل کے ذہن میں ہو۔ اسی طرح ایک اور مثال لیں، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ رزاق کون ہے؟ واللہ خیر الرازقین، ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزاق رزق دینے والا نہیں ہے۔ لیکن آپ نے جب تنخواہ بڑھانی ہو یا نوکری لینی ہو تو اللہ کو درخواست دیتے ہیں یا کسی بندے کو جا کے دیتے ہیں؟ ظاہر ہے کسی کو دیتے ہیں۔ تو آپ جب یہ موومنٹ کرتے ہیں، یہ سارا سوچتے ہیں، تو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ یہ بندہ رزاق ہے، اس نے میری تنخواہ دینی ہے اور اس میں رزق دینا ہے، یہ سوچ کے نہیں کرتے نا۔ کیا ہم اس عمل سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا رزاق ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھے گا تو وہ فوراً شرک فی صفات کا مرتکب ہوگا اور مشرک ہو جائے گا، کیونکہ رزق دینا اللہ کی شان ہے۔ اگر سائل یہ تصور ہی نہیں رکھ رہا سرے سے تو پھر اس کو درخواست کیوں دے رہا ہے؟ درخواست تو پھر اللہ کو دے۔ تو گویا سائل کے ذہن میں یہ بات بلٹ ان موجود ہے کہ رزاق اللہ ہے، مگر اس رزق کے اظہار کے لیے اللہ نے ایک نظم مرتب کیا ہے، اور اس نظم میں پابند ہوں کہ اس کے ذریعے اس اللہ تعالیٰ اپنی شان رزاقیت کا اظہار کرے گا۔ اب یہاں پر کیا ہوا؟ ظاہر ہے سائل نے یہ سمجھا ہے کہ یہ ذریعہ ہے، اس کی ایک مجازی حیثیت ہے، حقیقی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں ایک عمل ہوا اور یہ ما تحت الاسباب ہے۔ ما فوق الاسباب کی تو مثال ہی نہیں دے رہا چونکہ اس کو تو رد کرنا مقصود ہے۔ ما تحت الاسباب، اس میں اگر آپ حقیقی اور مجازی کا تعین نہیں کرتے اور ما تحت الاسباب مدد بھی اوپن اینڈڈ کرتے ہیں تو یہ شرک ہے، سمجھائیے؟ یہ بھی کیا ہو گئی؟ شرک ہو گئی۔ یہ دوسری مثال۔ تو لہٰذا اس میں بھی آپ کو حقیقی اور مجازی اس کی حیثیت کو متعین کرنا ہے کہ یہ ایک ذریعہ ہے، خود رزاق نہیں ہے، رزاق اللہ کی ذات ہے۔ تو یہاں جس طرح اس سے مدد مانگ کے ما تحت الاسباب حقیقی و مجازی کا فرق کیے بغیر ہم شرک فی صفات میں چلے جائیں اور حقیقی و مجازی کا فرق کریں تو پھر شرک نہیں رہتا، اسی طرح ما فوق الاسباب میں اگر آپ حقیقی و مجازی کا فرق رکھیں تو پھر شرک نہیں رہے گا۔ یہ بات بھی سمجھ گئے؟ اس سے آگے چلیں۔ پس اگر حقیقی و مجازی کا فرق سامنے نہ رکھا جائے تو ما تحت الاسباب مدد بھی شرک ٹھہرے گی، اور اگر حقیقی و مجازی کا فرق رکھا جائے تو ما فوق الاسباب بھی شرک نہیں ٹھہرے گی، اور اگر کوئی شرک کہے تو اس استدلال کی روشنی میں دلیل اس کے ذمہ ہے، وہ بتائے گا کہ یہ پورا استدلال کیسے غلط ہے۔ کیا
ڈاکٹر کی حیثیت متعین کرنا واجب نہیں ہے، اس کے بغیر شرک فی صفات ہوگا۔ بے شک وہ تعاون علی البر والتقوی کے تحت ہے، بے شک وہ تعاون ہے، دو دوست آپس میں مدد کر رہے ہیں، مگر کیا دوسرا دوست ایک دوست سے خدا سمجھ کے ادھار پیسے مانگتے ہیں؟ نہیں، حیثیت متعین نہیں کریں گے تو ما تحت الاسباب بھی شرک ہو جائے گا، اور جب حیثیت متعین کر دیں گے تو پھر ما فوق الاسباب بھی نہیں ہوگا۔ اب آ جائیں ما فوق الاسباب پہ، یہ ما تحت الاسباب ہو گیا۔ اب میں آپ کو وہ مثالیں دینے لگا ہوں قرآن مجید سے کہ جو مدد بھی ما فوق الاسباب مانگی، اور مدد بھی ایک نبی نے مانگی، اور مدد بھی ایک غیر نبی سے مانگی۔ یعنی ما تحت الاسباب تو سنت کے دائرے میں، وہ تو ختم ہو گیا چیپٹر۔ اب اگلے سٹیپ پہ کیا مدد مانگی جا رہی ہے، اور کون مانگ رہا ہے؟ بولیے، ایک نبی، جلیل القدر نبی۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ ایک امتی غیر نبی سے۔ اور کیسے مانگ رہے ہیں؟ ما فوق الاسباب۔ اگر تو اسباب کے تحت مانگتے تو یہ تعاون ہوتا۔ رسول اللہ نے سب سے کہا جیش اسرا میں کہ مدد کرو، تو صحابہ کرام حضرت عثمان 900 اونٹ لائے، مدد کی، تو ما تحت الاسباب سب نے مانگی۔ لیکن کیا رسول اللہ مستعان معاذ اللہ استغفر، حضرت عثمان کے بارے میں یا باقیوں کے بارے میں کیا عقیدہ؟ رسول اللہ سے ایسا کوئی تصور ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ایک نبی غیر نبی سے مدد مانگ رہا ہے اور ما فوق الاسباب مانگ رہا ہے، اور وہ ذکر کس نے کیا؟ قرآن مجید نے کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ایک امتی ہے، دربار لگا ہوا ہے، ہدہد کے ذریعے ملکہ بلقیس، جس کو ملکہ بلقیس، اس کو کہا گیا، وہ اس کے ذریعے پیغام جاتا رہا ہدہد کے ذریعے، بالآخر وہ اسلام قبول کر کے آ گئی حضرت سلیمان کی خدمت میں، وہاں سے نکلی۔ حضرت سلیمان بادشاہ تھے، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی، تو آپ کی یہ منشا ہوئی کہ اس پر نبوت کا رعب قائم رکھنے کے لیے جب وہ یہاں پہنچے تو اس کا تخت ان سے پہلے یہاں موجود ہو۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار اپنی مجلس میں کیا۔ حضرت سلیمان، انسان، جنات، سب حضرت سلیمان کے آگے حاضر ہوتے، چرند پرند، حتیٰ کہ ایک دفعہ ہدہد موجود نہیں تھی تو حضرت عثمان ناراض ہو گئے، تو وہ بتاتی ہے جی میں فلاں پیغام رسانی کے لیے گئی۔ سب خواہش کا اظہار کیا تو ایک جن نے کہا کہ میں لے آتا ہوں۔ کتنی دیر میں؟ نہیں، اس نے کہا جی آپ اپنی نشست سے اٹھیں گے، نشست کے برخاست ہونے سے پہلے لے آتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا نہیں۔ یہ حضرت سلیمان کا کہنا اور اس کا یہ کہنا کہ نشست کے برخاست ہونے سے پہلے لے آتا ہوں، یہ مدد ما فوق الاسباب ہے۔ اب وہ کتنا تھا؟ 900 میل سفر تھا متفقہ طور۔ کتنا کلومیٹرز کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 1450 آپ گن لیں۔ یہاں سے کراچی کتنا ہے؟ تقریباً کراچی ہے کوئی 1200 کے قریب، تو اس کے بعد آگے انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں تو وہاں سے آپ کو جہاز پہ بھی آئیں اس وقت تک۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ نہیں 1400 سال نہیں، 1400 سال تو حضور کو ہوئے، 2500 سال حضرت عیسیٰ کو ہوئے، اور یہ حضرت عیسیٰ سے کوئی 2000 سال پرانا واقعہ ہے۔ سمجھ آئیے؟ یعنی ٹوٹلی ما فوق الاسباب ہے مدد۔ آئنسٹائن نے ابھی تھیوری دی اور ابھی بھی سپیڈ آف لائٹ تک پہنچا کوئی نہیں ہے، فلسفہ ہی ہے نا۔ تو کیا ہوا؟ 900 میل کا فاصلہ ہے، اور اس کا تخت پتہ کتنا؟ ایک پورے شہر پر مبنی تھا تخت۔ اسباب کے تحت اب بات کریں، اس کا ویٹ، اس کو اٹھانا، اس کو اپنی اصل حالت میں لے کر آنا۔ آپ 5 مرلے کا مکان ایک جگہ سے دوسری جگہ آج تک دنیا میں شفٹ نہیں ہو سکا۔ ہمارا ایک دوست تھا، اس نے لاہور میں پلاٹ لے لیا، جنگ میں اس کا بہت بڑا گھر تھا، وہ کہتا تھا کاش علی بھائی فیسلٹی ہوتی نا میں جنگ والا گھر ہی لے کے آ جاؤں گا۔ تو کیا ہوا جی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا، اب 1400 کلومیٹر کا سفر، اتنا بڑا تخت، اور کتنی دیر؟ حضرت عثمان کے اٹھنے تک، این ممکن ہے وہ اگلے لمحے اٹھ جاتے۔ چلو مان لیا ہو سکتا ہے حضرت عثمان زیادہ دیر بیٹھنا مقصود ہو۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہیں، اس سے جلدی چاہیے۔ تو ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں لے آتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کب تک لاتے ہو؟ اس نے کہا جی آپ اپنی پلک کو جھپکیں گے اس سے پہلے وہ تخت یہاں پر ہوگا۔ اللہ کا نبی جو توحید کی دعوت دینے آیا ہے وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے اوکے کر دو، اور وہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، نبی اس چیز کے قریب سے بھی نہیں گزرتے جہاں پہ شرک کا شائبہ بھی ہو، شرک کرنا تو دور کی بات ہے۔ امتی نے مانا،
ما فوق الاسباب تھا، ٹوٹلی ما فوق الاسباب تھا. آج تک جو دریافتیں ہو چکی ہیں اس وقت تک ما فوق الاسباب ہے یہ سب کچھ، اور اس وقت تو ما فوق الاسباب تھا. تو ظاہر ہے جب جو واقعہ ہوتا ہے اس وقت کے پیراڈائمز میں اس کی حیثیت کا متعین ہوتا ہے. تو وہ کلیتاً کیا تھا جی؟ ما فوق الاسباب. لیکن انہوں نے مدد بھی مانگی، امتی نے مدد بھی کر دی. وہ اتنی دور سے اسباب کو رفع اسباب کے بعد آ بھی گیا، اور کہیں پہ شرک واقعہ بھی نہیں ہوا، اور قرآن نے اس واقعے کو نقل بھی کر دیا. حالانکہ انبیاء شرک کرنا تو کیا شرک کے تصور سے بھی پاک ہے، اور یہ معاملہ کلیتاً ما فوق الاسباب ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. کیونکہ کوئی نہیں تھا جس نے پہلے، اچھا اب آگے بھی سن لیں، اس کے اندر ایک غیب کا پہلو بھی موجود ہے. وہ شخص جو تھا، ابن کثیر نے، طبری نے اس کی تفصیلات لکھی، وہ شخص اس سے پہلے نہ اس شہر میں گیا تھا نہ ملکہ بلقیس کا تخت دیکھ کر آیا تھا. یہ ما فوق الاسباب ہونے کی دوسری دلیل ہے. ٹھیک ہے، یعنی ما فوق الاسباب میں کہتے ہیں غیب کے پہلو انجینئر صاحب اگر آ جائیں تو وہ شرک ہو جائے گا. اس نے نہ پہلے شہر دیکھا تھا، نہ اس نے تخت دیکھا تھا، نہ اس کی پلیسمنٹ دیکھی تھی. ٹھیک ہے، یہ سب ما فوق الاسباب تھا. اور اٹھا کر پلک جھپکنے میں لانا یہ تو ظاہر اسباب سے ممکن ہی نہیں. بس ذہن نشین رکھیے کہ اس مسئلہ میں ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کی تقسیم اصلاً غلط ہے. اگر درست ہوتی تو ما تحت الاسباب میں بھی حقیقی و مجازی کے فرق کے بغیر اس کو درست ہونا چاہیے تھا، جبکہ نہیں ہو سکتا. اور پھر ما فوق الاسباب کوئی صورت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ جس میں شرک کے بغیر آپ کوئی کام کر سکے. یہ ما فوق الاسباب کی مثال بھی میں نے دے دی، اس میں بھی شرک نہیں ہو رہا. تو لہٰذا پھر ہمیں علمی طور پہ اس نتیجے پر پہنچنا پڑتا ہے، اور لاجیکلی علم منطق کے نقطہ نظر سے، منطق پڑھی ہے نا آپ نے مرکات، اس کے نقطہ نظر سے جب یہ استدلال سارے ثابت ہو جائیں تو پھر آپ کو مقدمے کو ریویو کرنا ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ کا جو دلیل ہے ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب، جس کی بنیاد پر آپ نے اس مسئلے پر رائے قائم کی، یہ بنیاد غلط ہے. پھر درست بنیاد کیا ہے؟ ابھی ہم نے تینوں حصوں میں دیکھا، تینوں مثالوں میں، کہ ایک اور بنیاد بھی قائم ہو رہی ہے جس سے مسئلے کا وے آؤٹ بھی نکل رہا ہے، اور ہر ایک کی اپنی حیثیت بھی متعین ہو رہی ہے، اور مقدمہ بھی کھڑا ہے. وہ تقسیم ہے حقیقی و مجازی، جس کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے. ورنہ ما تحت الاسباب پہ ہی آپ رک گئے. بتائیے بھائی کوئی ہے دلیل اور ما تحت الاسباب میں حیثیت متعین نہ کریں حقیقی و مجازی کے ساتھ، تو شرک ہو جائے گا. واضح ہے نا، بالکل عقلی بات ہے. تو لہٰذا یہ تقسیم غلط ہوئی. تو جس تقسیم کی بنیاد پر اس موضوع کو زیر بحث لانا ہے، اب وہ اصل بنیاد اور اصل جو اساس ہونی چاہیے وہ حقیقی اور مجازی کی تقسیم ہونی چاہیے. یہ تقسیم ناگزیر ہے. یہ تقسیم ما تحت اور ما فوق والے بھی اس سے جان نہیں چھڑا سکتے، ورنہ شرک صادر ہوتے. لہٰذا ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کی تقسیم اس ضمن میں غیر ضروری پیچیدگیوں کا باعث ہے. یہ میری رائے ہے. میں نے بہت غور و فکر کیا، ابن تیمیہ سے لے کے ابن حزم سے لے کے جو اس نقطہ نظر کے منکرین ہیں، ان کے صرف دلائل نہیں پڑھے، دلائل کی بنا پر غور کیا. انہوں نے یہ دلائل کس بنیاد پر قائم کی ہیں، اور وہ بنیادیں یہ دو ہیں. اور جنہوں نے جواز کی بات کی، ٹھیک ہے، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے، اعلیٰ حضرت نے، اس سے پہلے امام عسقلانی نے، انہوں نے کس بنیاد پر دلائل کی بات کی. میں نے صرف دلائل پر غور نہیں کیا، اس کی بنا جو دیکھی وہ یہ تقسیم تھی. تو جب آپ اصول پر آ جاتے ہیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو نفس مسئلہ اب آپ پر یہ واضح ہو گیا کہ جب تک ہم حقیقی و مجازی کی تقسیم نہیں کرتے، ما تحت اور ما فوق کی تقسیم بھی کسی کام کی نہیں. اب اصول یہی رہے گا، چاہے ما تحت الاسباب ہو، ما فوق الاسباب ہو، چاہے زندوں سے ہو، مردوں سے ہو. اب یہاں پر ایک بات آئے گی کہ ایک خاص طور پہ جو پہلو رہا ہے، حالانکہ علمی طور پہ اس نقطے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چونکہ جب آپ اصول قائم کر لیتے ہیں تو ہر شے اس اصول پر تلتی ہے. اور اگر کسی نے میرے موقف کو رد کرنا، جو سن رہے ہیں، تو ان کو میرا اصول رد کرنا پڑے گا، دلیل کا دعویٰ رد نہیں ہوتا. بات ذہن میں رکھ لیں. علم منطق کی روح سے ہمارے وہاں چونکہ پڑھتے ہی نہیں ہے، منطق ہی کسی نے پڑھی ہوئی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قیاس کس بنیاد، استدلال کس شے سے ہوتا ہے اور کس شے سے نہیں ہوتا. رد کبھی دعوے کا نہیں ہوتا، رد ہمیشہ دلیل کا ہوتا ہے. میں کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے میں خدا ہوں، بھائی میں اسے کیسے رد کروں گا؟ وہ کہے گا میں اس بنیاد پر خدا ہوں، میں اس بنیاد کو تو رد کر سکتا ہوں. دعوے کا کبھی رد نہیں ہوتا. تو یہ جتنے رولے ہیں یہ صرف دعوے ہیں، شرک. تو شرک کا، اور دوسری طرف یہی توحید ہے، اس پر بھی میں آ رہا ہوں
کہ یہ توحید ہے کہ نہیں ہے، جو بریلویوں کا نقطہ نظر ہے اس پر بھی میں آ رہا ہوں۔ تو یہ دعوے ہیں سارے کے سارے، اور جب قوم جہالت کی طرف جاتی ہے تو وہ دلیل کو چھوڑ کے دعووں کی طرف آ جاتی ہے، اور اس وقت پوری قوم دعووں پر چل رہی ہے، دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، اب فوت شدگان، اس پورے اصول کو رد کرنے کے لیے کہ یہ فوت شدگان کے لیے منع ہے، ہمیں دلیل چاہیے۔ اس کے اچھا، اس کے حق میں تو ایک نص مجھے ملی ہے، لیکن اس کے رد میں کوئی نص نہیں ملی۔ اور بات ذہن میں رکھے، میں علمی طور پہ بڑا غیر جانبدار آدمی ہوں، اور جو حق میں نص ملی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہونے والی آیت ہے، جو قرآن نے کہا جاؤ کا۔ آیت کیا ہے جی، آپ صاحب پڑھیں۔ لہم الرسول لواجد اللہ تواب الرحیم۔ رسول اللہ کی یہ قرآن میں آیت ہے، اور اس میں کوئی حیات یا وفات کا تذکرہ نہیں۔ کہا گیا ہے کہ جب گناہ زیادہ کر لو تو رسول اللہ کی خدمت میں آ جاؤ۔ اب اس میں کوئی تقسیم نہیں، اگر بلکہ اس سے تائید، بعض اوقات استدلالی نوعیت کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر اس اصول میں منع ہوتا بعد از وفات کسی کی طرف جانا، تو پھر یہ آیت تو اس پورے موقف سے ٹکرا رہی ہے، تو یہ کیسے قرآن مجید میں کہا جا سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی اس پر کوئی دلیل موجود ہے کہ جی غیر جو فوت شدگان ہیں ان سے مدد مانگو، تو اس پر کوئی دلیل موجود ہے۔ استدلالی طور پہ اس موقف کا رد نہیں ہو سکتا، چونکہ اصول کے تحت یہ جواز کے اندر آتا ہے۔ اب آگے سنیں ذرا، غیر اللہ سے مدد مانگنا جس ضابطے اور جن اب ان ضابطوں اور ان پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حقیقی اور مجاز کی غیر اللہ سے مدد مانگنا مجازن جائز ہو جاتا ہے۔ میں نے اصول بیان کر دیا سارا، مجازن کیا ہو جاتا ہے بھائی صاحب؟ جائز ہو جاتا ہے۔ اب آ جائیں، کیا یہ اصل عقیدہ ہے؟ یہ اصل عقیدہ نہیں ہے، اس کا جواز موجود ہے کہ اگر کوئی یہ کہے گا تو اس بنیاد پر کہ وہ یا رسول اللہ مدد کہہ رہے ہیں اس کو مشرک کہیں گے، یہ بالکل باطل بات ہے، اصول کے بھی خلاف ہے۔ اور اگر کوئی لوگ یا کچھ لوگ یہ کہیں کہ جو یا رسول اللہ مدد کہے گا وہی اصل عقیدہ اہل سنت پر ہے اور جو قرآن و سنت کا تابعدار ہے، یہ بھی بالکل بے بنیاد بات ہے۔ یہ ایک جواز ہے، جبکہ اصل عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ واحد مشکل کشا ہے اور واحد حاجت روا ہے۔ باقی اللہ جس کو عطا کرتا ہے اس نے اللہ کی عطا سے آگے دینا ہے، اور وہ جو عطا کے بعد دینا ہے اس میں بھی اللہ کی منشا شامل ہوگی تو دے گا۔ کیا شفاعت رسول اللہ نے اللہ کی اجازت کے بغیر کرنی ہے؟ منصب موجود ہے، قرآن نے کہا عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمود دیا، مگر قرآن نے آیت الکرسی میں کہہ دیا الا باذنہ، مقام محمود دیا ہے، لیکن مقام محمود کے بعد بھی محبوب شفاعت ان کی کرو گے جس کے بارے میں اجازت دوں گا۔ اب مقام محمود ایک مستقل بذات حیثیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر اس کا اظہار باذن اللہ کے ساتھ مشروط ہے۔ تو گویا ہر شے اللہ رب العزت کی اجازت کے ساتھ مشروط ہے۔ تو اصل عقیدہ یہ نہیں ہے۔ پہلے میں نے مقدمہ یہ بنایا اور وہ بتایا کہ جو ایک رولا ڈلا ہوا ہے نا کہ یہ شرک ہے وہ دھو دیا۔ اب یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بنیاد اہل سنت ہے یا اس پر ہر شے کھڑی ہے، یہ اس سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ ایک علمی نکتہ، اس کی وضاحت ہونی چاہیے بس، لیکن ابلاغ اس کا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری محفلیں دیکھ لیں، تقریریں دیکھ لیں، یعنی ہم نے یوں سمجھ لیا ہے کہ پوری قرآن دا مدعا یہ ہے کہ استعانت لغیر اللہ دا دفاع کیتا جاوے اور اس سے پتنی دنیا فتح ہو جائے گی۔ نہیں، یہ اس کے اندر ایک جواز کا قول موجود ہے، اور اس کے اندر جو اہم امت کے بڑے حصے کو مشرک کہتے ہیں وہ ایک باطل بات ہے، اس کا رد ہو گیا۔ لیکن کیا ہم نے اصل عقیدہ نہیں سمجھنا؟ اور اصل عقیدہ قرآن مجید کی 40 سے زیادہ آیتیں، اصل عقیدہ جو بالکل واضح ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا نہ مشکل کشا، اللہ کے علاوہ نہ کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ لہٰذا استعانت غیر اللہ والے کو مشرک کہنا یہ بھی جہالت، اور استعانت غیر اللہ کو ماننے والے کو کہنا کہ یہ اصل مومن ہے اور یہ ایمان کی معاذ اللہ بنیاد ہے، یہ بھی جہالت ہے۔ اصل عقیدے کا ابلاغ ہمارے یہاں ختم ہو گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حاجت روا اور مشکل کشا ہونے کا عقیدہ ہے، جو عقیدہ جواز کی حد تک ثابت ہے، جس کا ہم نے بیان کر دیا، اس کا تو ابلاغ ہو رہا ہے۔ اور آپ 10 منٹ، میرے ساتھ یہ تجربہ ہو چکے، آپ توحید پر 2 جگہ پہ خطاب کریں، قاضی صاحب تسی وہابی نال تو نہیں بہنتے؟ ہمارے علماء کو اگر کہہ دیں توحید پر تقریر کریں، 10 منٹ میں ان کی چھٹی ہو جائے، مواد ہی ختم ہو جائے، چونکہ توحید کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم نے ضرورت ہی نہیں محسوس کی اس پر بات کرنے کی۔ یعنی کیا ہمارے ہاں یہ روش نہیں ہے کہ جو توحید پر زیادہ بات کرے گا اس کو
آپ وہابی کہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہابی توحید پر بات کرتے ہیں نا، یہ تو مانیں۔ کوثر مسجد میں جنگ میں خطاب کر رہا تھا، پرانی بات، تو اپنا وہ ایک ہمارے تھے منشی طالب صاحب، بزرگ تھے، فوت ہو گئے، اللہ جنہ نصیب کرے، بڑے محب اہل بیت۔ وہ کہتے ہیں تھوڑا جی پتر مولا علی دا تذکرہ کر دیں۔ ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بیٹھے تھے اسی محلے کے، ہمارے پرانی گاہ محلے کے۔ وہ کہتے ہیں چاچا تو شیعہ تو نہیں ہے؟ وہ منشی طالب بڑا حاضر دماغ تھا، اس نے کہا تھا مطلب شیعہ علی دا ذکر کر دینا، تسی نہیں کر دیو، اس کا مطلب وہابی اللہ دا ذکر کر دینا، تاں ہی وہابی کہتے ہیں نا ہم۔ تو ہم نے بانٹ لیا، یہی حضور شیخ الاسلام کی پوری فکر کا مقدمہ ہے کہ آپ نے پورے دین کو بانٹ کے رکھ دیا ہر جگہ پہ۔ یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ تو ایک جواز ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اس پر شرک کا فتویٰ نہیں لگتا، بس اس حد تک۔ عقیدہ کیا ہے؟ صرف اللہ کی ذات حاجت روا مشکل کشا ہے۔ اور قرآن مجید کی آپ جتنی آیتیں پڑھتی ہیں ان میں جو جواز کے پہلو لوگ نکالتے ہیں وہ میں نے سمجھا دیا، اور جو کہتے ہیں نہیں وہ میں نے بتا دیا، وہ بالکل حقیقی عقیدے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ ما فوق الاسباب تو کیا، ما تحت الاسباب بھی جس کی مدد ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوگی۔ اہل سنت کی جو بالعموم علمی حالت ہے، اب اگلی بات ختم کرنے لگا ہوں، اہل سنت کی جو بالعموم علمی حالت ہے، اب یہ میری رائے ہے، اس سے کوئی اتفاق یا اختلاف کر سکتا ہے، پچھلی تک علمی بات تھی۔ جو اہل سنت کی اس وقت علمی حالت ہے، موجودہ صورتحال میں ہم آئندہ نسلوں کو استعانت لغیر اللہ کا عقیدہ تو منتقل کر رہے ہیں، غوث الاعظم کو مدد منگنی ہے، رسول اللہ کو مدد منگنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ ہماری پہچان ہے، مگر ہم ان کو اصل عقیدہ کہ کن احتیاطوں کے ساتھ یہ مدد جائز ہے اور اصل عقیدہ یہ ہے اللہ سے مدد مانگ، یہ آگے نہیں منتقل کر رہے۔ اور یہ اس کا قبروں میں آپ لوگوں نے جواب دینا ہے کہ آپ باطل، چونکہ حق جب آدھا ہوتا ہے تو وہ باطل ہو جاتا ہے، آدھا سچ جو ہے وہ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو آدھا سچ بتا رہے ہیں اس لیے کہ وہ کہیں مطلب دوسرے طبقے سے کسی بندے کو ہم اتنے متعصب ہو گئے ہیں کسی دوسرے بندے کو صحیح نہ سمجھنے لگ جائے، کھڑکیاں بند کر دیں۔ تو لہٰذا استعانت لغیر اللہ کا عقیدہ منتقل کیجئے، مگر اس کی اصل حیثیت کے ساتھ منتقل کیجئے کہ یہ مستقل بذات عقیدہ کیا نہیں ہے، اصل عقیدہ صرف اللہ کی حاجت روائی کا۔ تو توحید کے معاملے میں ہم اب توحید کا معاملہ اتنا حساس ہے، کوئی دنیا کا ایسا گناہ نہیں ہے، قرآن مجید کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر شے بخش دے گا سوائے اس کے کہ اگر کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کو نہیں بخشے گا۔ ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، درباروں پہ جا کے سجدے کر رہی ہیں، طواف کر رہی ہیں، بھنگڑے ڈال رہی ہیں، رکوع کی حالت میں جھکے ہوئی ہیں۔ کتنے یہ دربار پہ آ کے لوگ آتے ہیں حاضری دینے، ان سے پکڑ کے لے جا رہے، انہیں کہیں غوث الاعظم مدد آپ کہہ رہی ہیں، اس کی اصل حیثیت اس کو پتہ ہوگی، اور جس نے اس کی اصل حیثیت نہیں بتائی اور صرف اگلا حصہ منتقل کیا وہ قبر میں اس کا جواب دیا ہوگا۔ استعانت لغیر اللہ کا عقیدہ نوجوان جانتے ہیں اور بہت حد تک تقریروں میں اس کا ابلاغ بھی ہوتا ہے۔ اب اہل علم کو چاہیے کہ ہم اصل عقیدے کی طرف پلٹ آئیں جو استعانت باللہ کا عقیدہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ میں جو یہ کہا گیا، اور یہ امت پر قرض ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، اہل سنت پر قرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حوالے سے شکوہ کیا ہے 3 مقامات پر، جس میں سے ایک سورۃ الزمر میں فرمایا وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح کی جانی چاہیے تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اور جو سورۃ الفاتحہ میں کہا گیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے مراد یہ اصل عقیدہ ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، یہ اس کی اصل حیثیت ہے۔ دس از آل فرام مائی سائڈ۔ اب آپ لوگوں میں سے کسی نے اس پر سوال کرنے ہیں تو کر لیں۔